اور ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کے کیسز کا کوئی جس طرح کا جواز نہیں بنتا، یہ کیسز جس طرح کے بوگس کیسز بنائے گئے تھے، they don't have a leg to stand on، اس کا بھی کیا انجام سائفر کیس کی طرح ہونے جا رہا ہے۔ اور آج جو جنرل فیز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی صحافیوں سے گفتگو میں جو باتیں کہی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایز این اپروور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا، وہ سٹیٹمنٹ کوئی دیں گے جس کے حوالے سے خان صاحب پہلے ہی پریپیئر ہو چکے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور پہلے سے اس کے حوالے سے بیان ان کی جانب سے آ رہا ہے۔ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں سینئر کورٹ رپورٹرز ثاقب بشیر صاحب اور چودھری سجاد صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کی۔ ثاقب صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہوا کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے عوام میں بھی بڑے تجسس ہے کہ یہ کیس کا سٹیٹس ہے کیا، کس طرف جا رہا ہے؟ ایک تو یہ کیس جو ہے وہ بالکل اپنے اختتامی مرحلے کی پہنچ چکا ہے۔ تفتیشی افسر پر تقریباً آدھی جرح ہو چکی ہے، کچھ رہتی ہے، اس کے بعد 342 کے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ملزمان کے، اور آخر میں پھر وہ اس پہ ہوتی ہے، دونوں طرف سے آرگومنٹس ہوتے ہیں اور کیس کنکلوڈ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ بالکل آخری مرحلے پہ ہے۔ اس میں جو عمران خان صاحب نے ایک ڈاکومنٹ مانگا ہے، وہ اپریل 2020 کا ہے کہ جب نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کلوز کر دیا تھا۔ اب وہ نیب نے جب دوبارہ سے یہ کیس شروع کیا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگاتے اور بتاتے کہ پہلے کیوں کلوز ہوا تھا اور اب کیوں کھولا جا رہا ہے۔ اب نیب جو ہے وہ انہوں نے نہ تو ڈاکومنٹ ساتھ لگایا ریفرنس میں، پھر احتساب عدالت میں جب انہوں نے درخواست دائر کی تو وہ درخواست کی بھی مخالفت کی نیب نے، اور عدالت نے بھی ان کی درخواست خارج کر دی۔ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ آ گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب اپنا ہی ریکارڈ نہیں دینا چاہ رہا۔ ڈیفینیٹلی یہی لگ رہا ہے، مطلب یہ حیران کون ہے کہ کیوں آپ نے کلوز کیوں کیا تھا اور یہ دوبارہ ری اوپن کیوں ہوا، سوال تو بنتا ہے۔ اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ جب آیا تو انہوں نے ایک تو سٹے اس حد تک دیا ہے کہ وہ ٹرائل تو جاری رہے گا، 21 اگست کو سماعت ہے وہ جاری رہے گی، لیکن وہ ججمنٹ نہیں دے سکیں گے۔ اور ساتھ ہی نیب کو کہا ہے کہ آپ سارا ریکارڈ لے کر آ جائیں پرسوں 21 اگست کو۔ 21 اگست کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سارا ریکارڈ لے کے آئیں گے، اس کے بعد ہائی کورٹ دیکھے گی۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ ایک اور ٹوسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اکتوبر 2023 میں ایک سٹے دیا تھا کہ نیب کی ترامیم کا کیس وہاں پہ پینڈنگ ہے، تو آپ جو احتساب عدالتیں ہیں وہ ساری احتساب عدالتیں ٹرائلز کنکلوڈ کر لیں، اور لیکن فیصلہ نہیں دیں گی، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ساتھ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ججمنٹ جو ہے وہ 6 جون کو محفوظ کیا تھا فیصلہ، اور 75 دن ہو گئے ہیں نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ، ان دونوں کیسز پہ۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ احتساب عدالتوں نے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ آپ ٹرائل کنکلوڈ کر لیں اور اس پہ فیصلہ۔ دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کی حد تک تو یہ ہے کہ باقی ٹرائل کے جو کہ تو ہی ہیں، ایک ٹرائل عمران خان صاحب کا 31 جون کو فیصلہ ہے، اور اب یہ دوسرا جو ہے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے۔ باقی ٹرائل میں 2 ماہ کی تاریخیں بھی پڑتی ہیں، اور اس ٹرائل میں 2-4 دن کی تاریخ جو پڑتی ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور احتساب عدالت میں اس وقت اگست میں چھٹیاں ہیں، اور چھٹیوں میں سارے جو ملازمین بھی ہیں ان کی عدالت کے، وہ بھی ان کی چھٹیاں منسوخ ہیں، اور جج صاحب بھی، اور 21 کو جج بشیر صاحب بھی بیماری میں۔ اچھا سجاد صاحب، جس طرح ثاقب صاحب بھی کہہ رہے ہیں آخری مرحلے میں ہے یہ کیس بھی، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا انجام بھی وہی سائفر یا عدت کیس والا ہی ہوگا؟ بہت شکریہ۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے کلیگ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو سینیریو پیچھے سے آ رہے ہیں، اور سائفر والا کیس اور نکاح عدت والا کیس کس طریقے سے باہر نکلا ہے، اور یہ بھی ایسے ہی ہونا ہے، اور یہ ایک سیاسی انتقام ہے، اور اس کا اینڈ جو ہے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ اور نیب افسران کے بھی حوالے سے مطلب ان کی بھی مجبوریاں ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ دباؤ میں ہیں، پریشر میں ہیں۔ نیب کی جیسے آپ نے بات کی، نیب والے بیچارے پریشان ہیں۔ اب پریشان اس بات پہ ہیں کہ ایک تو اڈیالہ جیل میں کیسز لگے ہوئے ہیں، دوسرا کورٹ میں کیسز لگے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں، تو وہ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہم کہاں پیش ہوں، پھر وہ روز کورٹ جانا آنا، ان کے بھی بڑے مسائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کیس ختم ہوں، تو اب دیکھتے ہیں کیونکہ پچھلی جیسے کیسز ہوئے ہیں، اور ان کیسوں کی طرح، پچھلے کیسوں کی طرح یہ بھی کیس ایسے ہی ہونا ہے۔ اور کیا کوئی اس طرح کی خبریں بھی گرم تھی کہ بڑی کوئی نئی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ ہائر ہوئی ہے، اور بڑی کوئی زبردست قسم کی ٹیم جو ہے وہ لے کر آئی گئی ہے، یہ بات سچ ہے؟ پروسیکیوشن جو ہے وہ اس طرح سے اگریسولی جاتی ہوئی دکھائی دے گی، جو حال پہلے ہم نے دیکھا ہے اس طرح کا نہیں ہوگا؟ جو پہلے جس طریقے سے لائے تھے، کیا وہ اگریسو نہیں تھی؟
تو کیا دوبارہ ایک نئی ٹیم گریسو لا کے کیسز کا حال بھی پھر سب کے سامنے ہی تو پھر وہ کیس بھی جیسے پہلے فارغ ہوئے ہیں وہ بھی کیس اسی طرح فارغ ہوں گے جس طرح کے جتنی مرضی گریسو ٹیم لے ہیں. بات تو عدالتوں کی ہے نا, عدالتیں کچھ ٹائم کے لیے دیں گی, اس کے بعد پھر اسی طرح جو پہلے کیس فارغ ہوئے ہیں وہ بھی فارغ ہو جانا ہے. ایک اور ثاقب بشیر صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جنرل فیض کے حوالے سے آج عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کا ڈرامہ جو ہے وہ ان کے مقدمے کو ملٹری کورٹ کی طرف لے جانے کا اور اس میں چلانے کی جو ہے طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آپ کو مطلب آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس قسم کا بیان کیوں دیا ہے؟ نہیں, وہ بیان تو اسی لیے دیا ہے نا کہ حالات واقعات چیزیں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس طرف جا سکتی ہیں. تو یہ آپ اس کو ایک ایڈمیشن کے طور پہ تو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں, ایڈمیشن نہیں. وہ عمران خان صاحب کا اچھا کافی لمبا دور گزرا ہے فیض حمید کے ساتھ اور ہو سکتا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے رابطہ ہوا. میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے لیکن اتنی انفارمیشن تو ہے کہ پی ٹی آئی میں ان کے رابطے فیض صاحب کے جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پہ تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے. اب جب سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہیں ایونٹس ہیں, اب پوسٹ ریٹائرمنٹ ایونٹس میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے. فیض حمید ایک 9 مئی واقعہ ہوا ہے, یا اس کے علاوہ پی ٹی آئی کچھ جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹرینڈز چلاتی رہی ہے. کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو اینٹی اسٹیٹ یا اداروں کے حوالے سے کوشچن اس پہ کیا جاتا تھا ان کی جانب سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. 1971 کی ویڈیو آئی, تھوڑا سا پریشر بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات ہوتے رہے. تو یہ ساری چیزیں اب اس میں کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ ان کے پیچھے وہ تھے, پی ٹی آئی چلا رہی تھی. پی ٹی آئی کیونکہ جو ڈیجیٹل سارا سیٹ اپ ہے وہ باہر سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں لنک کیا جائے گا. تو خان صاحب بھی بیٹھ کے انہوں نے تاثر کی بنیاد پر اور یہ تاثر جس طرح کے یہ حکومت میں بن رہے ہیں. ابھی بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے تھے ہماری شو پہ کہ عمران خان صاحب کا بہت کوئی قریبی وعدہ معاف گواہ بنے گا. نہیں, یہ اب آئی ڈونٹ نو کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. اصل میں مسئلہ ایک اور بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ویسے بشرا بی بی کی طرف اشارہ تھا. اچھا, بشرا بی بی جہاں تک میں نے اسیس کیا ہے نا, ہمارے دوست بھی وہاں پہ زیادہ جگ گئے ہیں جو پروسیڈنگز میں, بشرا بی بی 7 ماہ جیل کاٹ چکی ہے. اگر اس نے وعدہ معاف گواہ بننا ہوتا تو پہلے دن ہی بن جاتی. سجاد صاحب ویسے انفارمیشن کیا ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں, جیسے آپ نے بات سنی ہم نے بھی ایسے ہی سنی ہے. ٹھیک ہے کہ بشرا بی بی ہو سکتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جائے عمران کے. یہ تو بیرسٹر عقیل صاحب کو کوٹ کر رہی ہوں میں. ہاں بالکل, جیسے کہ انہوں نے کہا. بٹ یہ ہے کہ ہم پچھلے 12 مہینے سے 1 سال سے ہم نے 14 گھنٹے 18 گھنٹے عمران کے ساتھ گزارے. بشرا بھی ان کے ساتھ تھی, ویسے کہ ثاقب بشیر نے بتایا یہ بھی ہمارے ساتھ وہاں رہے ہیں. دیکھیں, عمران جو ہے وہ بالکل ابھی بھی اسی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے. میں نے عمران سے پرسنل کہا, مطلب سوال ہم نے کیا, میں نے کہا کہ یہ دیکھیں خان صاحب, ملک کے لیے ایک پوائنٹ چھوڑ دیں, کہیں بیٹھ جائیں, کسی ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے بات کر لیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اگر ضد پہ اڑ جائیں گے تو ملک نہیں چلے گا. پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ ان سے مذاکرات ہوں گے. ہاں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں میری کوئی غلطی نہیں. جیسے کہ 9 مئی ہوا, انہوں نے کہا جی 9 مئی میں نے نہیں کرایا. انہوں نے کہا جی وہ لائیں, فوٹیجز لائیں, اگر میرے ورکر اس کے اندر موجود ہوئے میں ان کو سزا بھی دوں گا, میں ان کو جزا بھی دوں گا اور اس کے ساتھ پارٹی سے بھی نکالوں گا. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ فیض حمید والا کیس کھل گیا. اب فیض آج کیا کہا, ویسے ان سے سوال کیا کیے تھے فیض حمید, ہم نے ان سے پوچھا کہ جی خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو فیض حمید کی گرفتاری سے ڈر کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے, میں یہ میرے خلاف جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنائیں گے, کوئی چیز پلانٹر تیار کریں گے اور وہ لا کے کھڑا کر دیں گے, تو مجھے کسی قسم کی کوئی بھی ڈر نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ باجوہ صاحب کو چاہیے تھا کہ اس سے فائدہ لیتے, یہ ایک اچھا افسر تھا اور انہوں نے اس کو ضیاع کر دیا. انہوں نے کہا تھا ہمارا فائدہ لیا نہیں, حکومت بنا دی, اور انہوں نے کہا پچھلی گفتگو میں بھی کہ ہمارا اثاثہ انہوں نے قرار دیا, جنرل فیض کو ضائع کر دیا. بالکل, انہوں نے یہ بھی ساتھ یہ کہا کہ دیکھیں ان کے افغانستان کے ساتھ ایک اچھے مراسم تھے, اچھے تعلقات تھے, ہم مزید اس جو دہشت گردی کی لعنت تھی اس سے ہم ہٹ سکتے تھے. ان کے اچھے خاصے تعلقات بن گئے تھے. آگے اگر چیف آف آرمی سٹاف بنتا تو جیسے کہ وہ اب دیکھیں نون لیگ والے آپ سن رہے ہیں, روز کہہ رہے ہیں کسی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جی ہم سے بھی انہوں نے معافی مانگی, فیض نے ہم سے بھی مانگی. تو یہ چیزیں تو ابھی بڑی ساری نکلی ہیں
क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज आप ही देखें क्या होता है. राइट, थैंक यू सो मच पिया चौधरी सज्जाद साहब, साकिब बशीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह.